السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شنایا کی رخصتی کا دن تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، سارا گھر نہایت ہی بہترین طریقے سے سجایا گیا تھا۔ مہندی لگانے والی اور دلہن کو تیار کرنے والی لڑکیاں آ گئی تھیں۔ میں ایسے میں گھر کے کاموں میں پھنسی ہوئی تھی۔ امی نے مجھے اپنے ساتھ کچن میں لگایا ہوا تھا۔ بابا باہر مہمانوں کو دیکھ رہے تھے، جو مہمان آ رہے تھے انہیں سب سے پہلے چائے پیش کی جا رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں کچن میں تھی۔ کچھ فراغت ملی اور فنکشن کا ٹائم ہوا تو میں جلدی سے اٹھی اور تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، کیونکہ باہر اگر رہتی تو لوگ مجھے کاموں میں ہی مصروف کیے رکھتے۔ مجھے بھی تو فنکشن کے لیے تیار ہونا تھا۔ میں نے امی سے کہا، امی مجھے فنکشن کے لیے تیار ہونا ہے، باقی چیزیں آپ خود سنبھال لیجئے گا، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، لیکن میرے کمرے سے پہلے ہی ایک کمرہ اور بھی آتا تھا۔ یہ کمرہ میری بڑی بہن شنایا کا تھا، جو آج دلہن بننے کے لیے تیار ہونے والی تھی۔ اس کے کمرے سے بالکل بھی کسی بھی آواز کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ اس کے کمرے میں تو اس وقت کافی شور ہونا چاہیے تھا۔ وہ تیار ہو رہی ہوگی، لیکن اتنی خاموشی تھی۔ نہ جانے کیوں حیرت اور پریشانی میں میرے قدم اسی کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میک اپ والی لڑکی بھی نہیں تھی، اور شنایا بھی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جا کر باتھ روم چیک کیا تو باتھ روم بھی خالی پڑا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ امی نے تو شنایا کو منع کیا تھا کہ وہ اپنے کمرے سے بھی باہر نہ نکلے، اس کو یہیں آ کر پارلر والی تیار کرے گی۔ ابھی میں وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ پارلر والی لڑکی اپنا سامان پکڑے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ دلہن کہاں ہے۔ میں حیرت و پریشانی کی مورت بنی کھڑی پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے ایک بار پھر مجھے پکارا تو میں اپنے ہوش و حواس میں لوٹ آئی اور پھر بھاگتی ہوئی باہر پہنچی۔ میں نے اپنا کمرہ، اپنے کمرے کے بعد امی ابو کا کمرہ اور پھر گھر کا کونا کونا چھان مارا، مجھے شنایا کہیں نہیں ملی، یہاں تک کہ میرے آنسو نکلنے لگے۔ شنایا شاید گھر چھوڑ کر اور ہمارے لیے بدنامی کی کالک چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ امی بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، کہاں ہے شنایا، اس کا پتہ کرو تیار ہوئی کہ نہیں۔ لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ شنایا گھر پر موجود نہیں۔ امی نے مجھے بلایا۔ اس وقت امی اور ابو کچن میں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ شاید کوئی ضروری بات تھی، شاید مہمانوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام وغیرہ کرنا ہوگا۔ میں گئی۔ امی ابو نے معلوم نہیں مجھ سے کیا بات کی، لیکن جو چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھیں انہوں نے مجھے کچھ بھی سننے سے مفلوج کر دیا تھا۔ میں نے اپنی زبان سے بس یہی کہا کہ شنایا گھر پہ موجود نہیں۔ یہ بات سن کر امی اور ابو دونوں کے چہروں پر ایک دم سے زردی پھیل گئی۔ مجھ سے کہنے لگے، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے۔ میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ بھاگ گئی ہے شنایا۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی، اور پھر امی ابو وہیں حیرانی سے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر پریشانی واضح تھی۔ میں نے کہا، میں کہتی تھی نا کہ آپ لوگ اس کی مرضی کی جگہ اس کی شادی کر دیں، لیکن نہیں، آپ لوگوں کو تو اپنی منمانی کرنی تھی۔ اگر آپ لوگ عزت سے اس کی شادی اس لڑکی سے کر دیتے تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ ہم اب لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امی بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، اور میں یہ باتیں کہہ کر اپنے کمرے میں ہی جا رہی تھی۔ بابا بھاگے اور بابا نے بھی گھر میں ہر جگہ دیکھ لیا۔ جب ہر جگہ پر دیکھنے کے بعد انہوں نے تسلی کر لی تو وہ جھکے کندھوں کے ساتھ اور جھکے سر کے ساتھ واپس آئے۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی،
اس نے ذرا بھی نہ سوچا تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد ہم پر کیا بیتے گی۔ لوگ ہمارے منہ پر تھو تھو کریں گے اور بابا ان کا جینا تو محال ہی ہو جائے گا۔ لیکن اس نے کہاں سوچا تھا، میں تو بس اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی، اور وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ اس نے اس رشتے کے لیے ہاں بھی کر دی تھی، لیکن پھر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس نے گھر سے بھاگنا مناسب سمجھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ بابا میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو، بارات آنے والی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اب کوئی ہنگامہ کھڑا ہو اور میری بدنامی ہو۔ بیٹا خدا کے لیے میری عزت رکھ لو، اس کی جگہ تمہیں اب دلہن بن کر وہاں جانا ہوگا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، لیکن اس وقت ہماری عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ خدا کے لیے میری عزت بچا لو۔ بابا میرے سامنے ہاتھ جوڑے رو رو کر کہہ رہے تھے۔ امی بھی میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھے جا رہی تھی، لیکن مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ شنایا نے جاتے جاتے مجھ پر اتنی بڑی آزمائش ڈال دی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو میری بڑی بہن تھی، مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی، مجھے کبھی کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن آج وہ خود ہی مجھے اس مشکل کے حوالے کر گئی تھی۔ وہ جانتی بھی تھی کہ میرے کئی خواب ہیں اپنی زندگی کو لے کر۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ بڑا کر گزرنا چاہتی تھی۔ ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہ بھونچال آ گیا تھا کہ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر کو خیر باد کہہ کر اپنے دوسرے گھر میں چلے جانا تھا۔ اگر میں انکار کرتی تو میرے بابا کی عزت اور ذلت کا سوال تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر بابا کو ہاں کہہ دی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب وہاں پر شنایا کے تیار ہونے کی بجائے مجھے تیار کیا جانے لگا۔ میں کئی وسوسوں میں بیٹھی تھی، میرا دل دھڑک کر حلق میں آ گیا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے اور میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ میرے دماغ میں بس یہی سب چل رہا تھا۔ شنایا کے لیے لایا جانے والا اور اسی جوڑا مجھے پہنا دیا گیا تھا، اور دلہن کو تیار کرنے والی اب مجھے دلہن کی طرح تیار کر رہی تھی۔ مجھے شنایا کی جگہ دلہن بنا کر سٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا، اور میں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں بے حد فکر مند تھی۔ شنایا میری بڑی بہن تھی، وہ اور میں ایک دوسرے سے بس 2 سال ہی چھوٹی بڑی تھی، لیکن ہم دونوں شکل و صورت میں اور جسامت میں بالکل ایک جیسی تھی۔ بس تھوڑا سا نین نقش کا فرق تھا۔ باقی اگر کوئی ہمیں دیکھ لیتا تو یوں سمجھتا کہ ہم جڑوا بہنیں ہیں۔ میری بڑی بہن شنایا کو مجھ سے بے حد پیار تھا، اور مجھے بھی اس سے بے حد لگاؤ تھا۔ ہم دونوں جہاں جاتی ہیں ایک ساتھ جاتی ہیں، ایک ساتھ ایک جیسے کپڑے پہنتی اور ہر چیز بالکل ایک جیسی کیا کرتی تھی۔ ہمیں یوں دیکھ کر ہمارے ماں باپ بہت خوش ہوتے تھے، بلکہ ہمیں دیکھنے والے لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ یوں ہی ہماری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ ہماری زندگی میں بہت سکون تھا، لیکن اچانک ہی ہماری زندگیوں میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا، اور وہ موڑ کوئی اور نہیں بلکہ شنایا کا لایا ہوا تھا۔ یہ شنایا کی زندگی کا فیصلہ تھا۔ شنایا مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، لیکن اسے یہ بات مجھ سے چھپائے رکھی تھی۔ ایک روز جب بابا کے کچھ جاننے والے ہمارے گھر پہ آئے اور انہوں نے شنایا کے لیے رشتے کی بات کی تو بابا بہت خوش ہوئے تھے۔ ان سے کچھ وقت کی مہلت مانگی اور اس رشتے پر غور کرنے لگے۔ امی اور ابو اس رشتے پر بے حد خوش تھے اور رضامند بھی تھے۔ جیسے ہی انہوں نے شنایا سے اس کی رضامندی کے بارے میں پوچھا تو شنایا بھڑک اٹھی تھی۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس نے بابا سے کہا کہ بابا مجھے یہ رشتہ پسند نہیں، بلکہ میں کسی اور لڑکے سے پیار کرتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں بھی حیرت سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس نے تو مجھ سے کبھی اس بارے میں بات ہی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے تو مجھے کبھی اس بارے میں بھنک تک نہ پڑنے دی تھی۔ لیکن اب کیا ہو گیا تھا؟
بابا نے اس سے پوچھا کہ وہ لڑکا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ پڑھتا تھا، ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی ایف اے کیا، اور پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹی میں بھی میرے ساتھ ہی پڑھتا ہے۔ بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے ملنے کے لیے بلاؤ۔ شنایا اس بات پر بے حد خوش تھی، اس نے خوشی خوشی مجھے بتایا، لیکن میں نے اس سے بات بھی کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو تم کم از کم مجھے تو بتا سکتی تھی، لیکن اس نے بات ٹال دی، اور دوسرے ہی روز وہ لڑکا جسے وہ بہت پسند کرتی تھی وہ بابا سے ملنے آیا تھا۔ دکھنے میں اچھا تھا، لیکن جو اس کا حلیہ تھا وہ کسی بدماش ٹائپ کا لگ رہا تھا، اور اس کا بات کرنے کا انداز بھی کچھ اچھا نہ تھا۔ اسی وجہ سے بابا کو اچھا نہ لگا اور انہوں نے شنایا سے بات کی، لیکن شنایا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اب بابا کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اب بات پسند ناپسند کی جگہ چھوڑ کر ضد تک آ گئی تھی۔ وہاں بابا کی ضد تھی کہ وہ اس لڑکے سے کبھی بھی شنایا کی شادی نہیں کریں گے، اور یہاں شنایا کی ضد تھی کہ وہ کبھی بھی اس لڑکے کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ بابا کو شنایا پر بے حد غصہ آیا، یہاں تک کہ بابا نے شنایا کو مارا بھی تھا، لیکن شنایا کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ بابا نے اس کی ضد اور ہٹ دھرمی دیکھ کر جلد سے جلد شنایا کا رشتہ طے کرنا مناسب سمجھا۔ وہ اب شنایا کا رشتہ اپنے دوست کے گھر میں نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شنایا ان کے گھر میں جا کر ان کی بے عزتی کروائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ ملا انہوں نے شنایا کا رشتہ فوراً ہی طے کر دیا۔ اب شنایا کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس بات پر لڑتی جھگڑتی رہی کہ اسے کوئی بھی رشتہ قبول نہیں، لیکن بابا بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ انہیں اب شنایا کی پسند سے بے حد اختلاف تھا۔ زمانے بھر کی جو خامیاں تھیں انہیں اسی لڑکے میں نظر آنے لگیں، اور میری نظر میں بھی وہ لڑکا کوئی اچھا نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ شنایا کو بس صرف استعمال کر رہا ہے، لیکن شنایا کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میرے اور امی کے بہت بار سمجھانے کے بعد شنایا نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، کیونکہ اب وہ لڑکا کسی بھی طور شنایا سے ملاقات نہیں کر رہا تھا۔ کئی دنوں سے شنایا کے ساتھ اس کی بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شنایا اس رشتے پر راضی ہو گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ لڑکا اسے دھوکہ دے گیا ہے، اور پھر اس کے بعد شنایا کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ لڑکے والے شادی کے لیے بہت زور دے رہے تھے۔ شنایا تھی بھی اتنی پیاری کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ بس چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو جائے، اور بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا بابا اور شنایا کے سسرال والے چاہتے تھے۔ چنانچہ مائیوں کے روز تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اور مائیوں کے روز بھی اس نے خوشی خوشی اپنا فنکشن ادا کیا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے تو اس کی کسی بھی چیز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس چیز کے لیے انکار کرے گی یا پھر وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گی، لیکن ایسا ہو گیا تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ چکی تھی، اور اب اس کی غلطی کا خمیازہ مجھے بھگتنا تھا۔ امی اور بابا کے بے جا اصرار کرنے پر اور ان کی عزت اور ذلت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور خود دلہن بن کر تیار ہو گئی۔ ان لوگوں کو تھوڑا اعتراض تو ہوا، لیکن انہوں نے موقع کی مناسبت کا خیال کرتے ہوئے میرا نکاح اس لڑکے سے کر دیا جس کا رشتہ میری بہن شنایا سے پکا ہوا تھا، اور مائیوں بھی اسی کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ لیکن خیر، مجھے دلہن بنا کر اپنے گھر سے دوسرے گھر لے جایا گیا۔ اس تمام کے درمیان میں کئی سوچوں اور وسوسوں کا شکار رہی۔ اپنے گھر سے اپنے سسرال تک میرے دماغ میں بس آندھی طوفان ہی چلتے رہے۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہ کی، میری آنکھوں سے بس آنسو ہی بہہ رہے تھے، اور مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔
اتنی جلدی مجھے بنا سنبھلنے ایک گھر سے اٹھا کر دوسرے گھر میں بھیج دیا جائے گا، یہ کیسا المیہ تھا؟ مجھے رہ رہ کر شنایا کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی اور کہاں ہوگی۔ لیکن اب مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا تھا، کیونکہ اب میری زندگی بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سوچ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ نہ جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں یہاں آئی تو سب سے پہلے بس یہی تانے مجھے ملنے لگے کہ میری بہن نے شادی چھوڑ کر بھاگنے کو ترجیح دی تھی اور یقیناً الٹے قدموں پر ہوگی، اور میں بھی اسی کی بہن ہوں اور میرا بھی اسی کی طرح ہی حال ہوگا۔ میں بھی کچھ مہینوں میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی، میرے بھی لڑکوں کے ساتھ چکر ہوں گے۔ لیکن کوئی کیا جانے کہ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ میرے شوہر صرف اچھے ہونے کی اداکاری کر رہے تھے، کیونکہ انہیں دیکھتے ساتھ ہی شنایا پسند آئی تھی، اور اب شنایا کی جگہ پر میں اس کی زندگی میں آ گئی تھی تو وہ کہاں مجھے برداشت کر سکتا تھا۔ میرے شوہر کی 2 بہنیں تھیں۔ یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ کس قدر خود غرض انسان ہے۔ جہاں بات بات پر مجھے تانے ملنے لگے تھے، وہ رات تو چلو جیسے تیسے بیت ہی گئی تھی، دوسرے روز سے ان سب لوگوں نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ یہاں کے تمام لوگ مجھے قصوروار سمجھ رہے تھے۔ ان سب کو لگ رہا تھا کہ میں اپنی بہن کی طرح ہوں گی، لیکن حقیقت کیا تھی یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بہن پر غصہ آتا، جو جاتے جاتے میری زندگی اتنی اجیرن بنا گئی تھی۔ لیکن اب جو بھی تھا، مجھے اب اسی میں ہی گزارا کرنا تھا۔ مجھے اب اپنے شوہر اور سسرال کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی۔ اب مجھے ان سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنانی تھی۔ لیکن میری دونوں نندیں اور میرا شوہر مجھ سے بہت بدظن ہو چکے تھے۔ میں جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر صبح سویرے ناشتے کے لیے آئی، میری نندیں ناک بھوں چڑھاتی ہوئی کھانے کی میز سے اٹھ گئیں۔ میرا شوہر بھی اپنے آفس کی طرف چل دیا۔ مجھ سے کسی نے کوئی بات نہ کی۔ اب ناشتے کی ٹیبل پر صرف میں اور میری ساس ہی باقی بچی تھی۔ میری ساس بھی خاموش ہی تھی۔ میں رہ رہ کر یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اب میری ساس میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ شاید وہ بھی اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹے کی طرح مجھے دھتکار کر چلی جائے گی، کیونکہ میری بہن جب وان کی بہو بننے والی تھی وہ تو بھاگ گئی تھی، اور اب اس کی جگہ میں آ گئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ بھی مجھے انہی لوگوں کی طرح دھتکار دے۔ میں سر جھکا کر ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی اور اپنی ساس کے بولنے کی منتظر تھی۔ میرے سامنے بہت سی چیزیں پڑی تھیں، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کوئی بھی چیز اٹھاؤں اس سے پہلے کہ میری ساس مجھے کچھ کہتی۔ میں نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، باتوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا تو میرے امی ابو میرے لیے ناشتہ لائے تھے۔ وہ دونوں کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ میرے ساتھ میری ساس بھی اٹھ کر ان لوگوں کی طرف ہی چل دی۔ ہم سب لوگ بہت خوش تھے۔ میں اپنے ماں باپ سے مل کر بہت خوش تھی، لیکن میری آنکھیں پھر بھی بھر آئی تھی۔ میری ساس بڑی خوش اخلاقی سے ملی تھی میرے ماں باپ سے، اسی وجہ سے مجھے کچھ تسلی ہو گئی تھی، ورنہ میری نندوں اور میرے شوہر کے برتاؤ نے تو مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے ناشتہ دیکھ کر واپس چلے گئے اور میں اپنے گھر میں ہی رہ گئی۔ وقتاً فوقتاً میرے سسرال والوں کے رشتہ دار مجھے دیکھنے آ رہے تھے۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ بہت پیاری جوڑی ہے دونوں کی، لیکن میرا شوہر تو پہلے دن ہی آفس چلا گیا تھا۔ اسے مجھ سے زیادہ اپنا کام اہم لگ رہا تھا۔ میری نندیں سارا دن اپنے کمروں سے نہ نکلیں، بس ایک میری ساسی تھی جو سارا دن میرے ساتھ تھی۔ لیکن ہاں، یہ بات تھی کہ اس نے مجھ سے بات کرنے میں کافی حد تک احتیاط برتی تھی۔ یوں ہی ہم لوگوں کے دن گزرنے لگے اور میرا اس گھر میں دل لگنے لگا۔
کیونکہ اب یہ میرا اپنا ہی گھر تھا اور مجھے اسی گھر میں رہنا تھا۔ میرے شوہر اور میری نندوں کے اس برتاؤ نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں جیسے ہی ان کے برتاؤ سے دکھی ہوتی، میری ساس میرے پاس چلی آتی۔ وہ مجھے سمجھاتی کہ بیٹا کسی کی باتوں پر برا نہیں مناتے، میں جانتی ہوں کہ وہ تینوں تمہارے دل کو بہت ٹھیس پہنچاتے ہیں، لیکن تمہیں نفرت دکھانا ہوگا، ظرف دکھانا ہوگا۔ دیکھو، ہر جگہ پر ہمارے دشمن بھی ہوتے ہیں اور ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ دیکھو بیٹا، یہاں پر میں تمہارے ساتھ ہوں، میری بھی بیٹیاں ہیں، میں بیٹیوں والی ہوں اور بیٹیوں کا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ تم بھی کسی کی بیٹی ہو۔ میں یہاں تمہیں بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر لائی ہوں۔ اگر ان لوگوں کو تم سے کوئی مسئلہ ہے تو انہیں رہنے دو، مجھے تو تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم میرا خیال رکھتی ہو، میں تمہارا خیال رکھتی ہوں، ورنہ یہ تینوں تو اپنے اپنے موبائل فون میں ہی گم سم سے ہو گئے ہیں۔ انہیں باہر کی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں تک کہ میری بھی۔ میں انہیں دیکھ دیکھ کر سوچتی ہوں کہ یہ میری اولاد ہے، لیکن انہیں میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ سارا دن میں کچن میں کام کرتی رہتی ہوں، ایک اولاد کے کمرے میں جاتی ہوں، وہ اپنے موبائل فون میں گھسی ہوتی ہے۔ دوسری بیٹی کے کمرے میں جاتی ہوں، اس نے ہینڈ فری لگا کر خود کو فون میں غرق کر دیا ہوتا ہے، اور بیٹا اسے تو آفس کے کام کاج سے فرصت نہیں ملتی، جب آتا ہے تو وہ اپنا موبائل لے کر اپنے بستر میں گھس جاتا ہے۔ میرا تو اس گھر میں جیسے اجنبیوں والا ہی کردار باقی رہ گیا ہے۔ میری ساس کی یہ باتیں مجھے اندر تک گھائل کر رہی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ مجھے بالکل اپنی ماں کے جیسی لگنے لگی تھی۔ میری ماں بھی مجھ سے ایسے ہی پیار کرتی تھی اور مجھے ایسے ہی سمجھاتی تھی جس طرح آج مجھے میری ساس سمجھا رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی کہ دیکھو سائمہ، تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ پیاری ہو، کیونکہ تم جب سے یہاں آئی ہو تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اپنی ساس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگی، امی آپ کو پتا ہے یہاں آنے کے بعد جس شخصیت نے مجھے اپنایت دی، مجھے پیار دیا، وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف آپ ہیں، ورنہ یہاں آنے کے بعد تو سبھی نے ہی مجھے اتنا گناہگار اور اتنا قصوروار سمجھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں بھی اپنی بہن کی طرح ویسی ہی ہوں۔ میں خود بھی خود کو قصوروار سمجھنے لگی ہوں۔ یہ سبھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن جیسی ہوں گی، یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی مجھے کبھی بھی اپنی بیوی ہونے کا درجہ نہیں دیا۔ ابھی میں اور میری ساس یہی باتیں کر رہے تھے کہ میرا شوہر اندر داخل ہوا اور اپنی ماں پر بھڑک اٹھا تھا۔ میری ساس اٹھی اور کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہو جنید؟ تمہیں پتا بھی ہے وہ تمہاری نئی نویلی دلہن ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کون سی اچھی بات ہے؟ اور دیکھو، میں کوئی عام ساسوں جیسی نہیں ہوں، میں اسے بیٹی بنا کر یہاں لائی ہوں اور اس کی ماں بن کر دکھاؤں گی۔ میں تم لوگوں کو کوئی اجازت نہیں دیتی کہ تم میں سے کوئی بھی سائمہ کے ساتھ اس طرح سے بدسلوکی کرے اور اس کے کردار پر ایسے انگلیاں اٹھائے۔ آج میری ساس نے میرے حق میں بولا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ حق جو میرے شوہر کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ میری ساس ادا کر رہی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ اسے اس کی بہن کے کیے کی سزا مل رہی ہے، اگر اس کی بہن پاک باز ہوتی تو یہ بھی پاک باز ہوتی، اس کا بھی یقیناً شادی سے پہلے کسی اور کے ساتھ چکر ہوگا، وہ تو بھاگ گئی اور اسے بھی اب بھاگ جانا چاہیے۔ آپ بھی فکر مت کیجئے، بس کچھ ہی دن ہے، کچھ دنوں بعد یہ بھی اس گھر کو چھوڑ کر دفع ہو جائے گی۔ جنید نے یہ بات کہی تو میری ساس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔
امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی۔ باہر سے آوازیں آ رہی تھیں، میری نندیں بھی باہر نکل آئی تھیں۔ وہ اپنے موبائل سے نکلتی تھی مجھ پر اور میری ساس پہ تانا زنا کرتی، ہماری دل آزاری کرتی، اور ایک بار پھر سے اپنے اپنے کمروں میں جا کر اپنے اپنے موبائل میں گم ہو جاتی۔ آج بھی وہ باہر نکلی تھی اور اپنے بھائی کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اسی وجہ سے میری ساس مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر یہاں اپنے کمرے میں لے آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، دیکھو سائمہ، تمہیں اس سب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے اس نافرمان بیٹے کے لیے تمہیں یہاں بیاہ کر لانے کی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کاش کہ میں ایسا نہ کرتی تو آج تمہاری زندگی اتنی مشکلوں میں نہ ہوتی۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس مشکل سے نکالوں گی۔ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اب میری شادی ہو چکی ہے جنید سے، اب وہی میرے شوہر ہیں، آپ کیا کر لیں گی؟ تو میری ساس نے جو بات مجھے بتائی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میں حیرت و پریشانی کی تصویر بنے بیٹھی اپنی ساس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے، لیکن میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں۔ میرے نام پر کافی ساری جائیداد ہے جو کہ تمہارے سسر نے اپنی وفات کے وقت وکیل کو بلا کر اپنی تمام پراپرٹی، اپنی تمام جائیداد اور یہ گھر میرے نام کر دیا تھا، کیونکہ تم جانتی ہو میرا یہ بڑا بیٹا اور میری یہ دونوں بیٹیاں میرے سگے بچے نہیں ہیں، میرے شوہر کے پہلے گھر سے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی پہلی بیوی کی وفات ہوئی تو یہ بچے میرے حوالے کر دیے گئے اور مجھے میرے شوہر کی دلہن بنا کر یہاں لایا گیا، اور یہ بچے اس وقت ایک 5 سال کا تھا، ایک 3 سال کا اور ایک محض چند ماہ کا تھا۔ میں نے ان تینوں کو پالا پوسا بڑا کیا، لیکن ہمیشہ سے ہی ان کا میرے ساتھ بہت برا سلوک رہا ہے۔ یہ جو تمہارا شوہر ہے جنید، اس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں کو بھی میرے خلاف کر دیا ہوا ہے۔ میں جتنا چاہتی ہوں کہ میں ان تینوں کی ماں بن کر پیار سے بات کروں، یہ تینوں مجھ سے بالکل اپنی ماں کی طرح پیار کریں، لیکن یہ تینوں ایسا نہیں کرتے۔ بچپن سے ہی کافی بغض رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں بیاہنے کے بعد میرا ایک بیٹا ہوا تھا، ساجد، جو کہ اس وقت لندن میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تم جانتی ہو تمہارے سسر نے اپنے مرنے سے پہلے میرے نام یہ جائیداد کیوں کی تھی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پہلے گھر سے جو بیٹیاں اور بیٹا تھے وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ تمہارے سسر نے یہ تمام جائیداد میرے نام کر دی تاکہ میں بھی اسی گھر میں رہوں اور بچے بھی اسی گھر میں رہیں، اور وہ مجھے اس گھر سے نہ نکال سکیں۔ میرے شوہر کو مجھ سے بے حد محبت تھی، لیکن ان کی زندگی کم تھی۔ کاش کہ وہ اس وقت زندہ ہوتے تو آج تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا، تم بھی اس گھر میں ایک اہم فرد کی حیثیت سے ہوتی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، کاش کہ میں یہ فیصلہ نہ کرتی اور تمہیں یہاں بیاہ کر نہ لاتی تو آج تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ وہ رو رو کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی تھی، لیکن مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بالکل میری ماں جیسی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کے سینے سے جا لگ گئی۔ میں نے کہا، امی جان، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں، یہ میری قسمت میں لکھا ہوگا، اس لیے تو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد اب ایک بار پھر سے میرا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ میری نندیں، میرا شوہر اب مجھ پر تشدد بھی کرنے لگے تھے۔ میری ساس میرے لیے آواز اٹھاتی اور انہیں مجھ پر ہاتھ نہ اٹھانے دیتی، لیکن ان کی غیر موجودگی میں مجھ پر مظالم ڈھائے جاتے تھے۔
پہلے تو شاید وہ تینوں اپنے دل میں ہی کہتے ہوں گے کہ تمام پراپرٹی ان کے نام ہو جائے، لیکن جیسے ہی میری ساس نے میرا ساتھ دینا شروع کر دیا، ویسے ہی ان تینوں نے اپنی زبان سے بھی یہ باتیں بولنا شروع کر دیں۔ کہنے لگے کہ اب تم اپنی پراپرٹی اس لڑکی کے نام کرنے جا رہی ہو نا، ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ تم اس لڑکی کو ہماری پراپرٹی نہیں دے سکتی، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے باپ کی پراپرٹی ہے۔ کاش کہ ہم اپنے باپ کی وفات سے پہلے یہ پراپرٹی اپنے نام کروا لیتے تو شاید آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن دیکھو بڑھیا، اگر تم نے پراپرٹی ہمارے نام نہ کی تو ہم تمہیں زہر دے کر مار دیں گے۔ یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اپنی ساس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کہنے لگی کہ امی پلیز آپ ان کے منہ نہ لگیں، یہ جو چیز چاہتے ہیں ان کو دے دیں، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ لیکن میری ساس کہنے لگی کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے بیٹا، تم فکر مت کرو، ان تینوں کو میں ان کی چالوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ یہ چاہتے ہیں کہ تم اس گھر میں نوکرانی بن کر رہو، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہیں اس گھر کی بیٹی بنا کر لائی ہوں تو تم اس گھر کی بیٹی ہی رہو گی۔ تم دیکھنا میں تمہیں تمہارا حق دلوا کر ہی رہوں گی۔ جس طرح تم نے میرا ساتھ دیا ہے، جس طرح تم نے مجھے اپنی ماں مانا ہے، میں نے بھی اسی طرح تمہیں اپنی بیٹی مانا ہے۔ اب کوئی بھی مشکل آ جائے میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ ان کی اس بات نے مجھے اندر تک ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اب میں اپنے کمرے میں جاتی اور اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھتی تو وہ مجھے طرح طرح کے تانے دینے لگتا، یہاں تک کہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگتا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں رکھنے کا روے دار نہیں تھا اور میں کہاں جاتی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ، لیکن میری ساس نے مجھے اس گھر سے نہیں نکالا، وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ اب میں اور میری ساس ایک ہی کمرے میں رہ کر ایک دوسرے کا دکھ بانٹتی تھی۔ وہ مجھ سے اپنے سوتیلے بچوں کے غلط رویے بتاتی تھی اور میں خاموشی سے ان کے دکھوں کو سنتی اور انہیں دلاسا دیتی رہتی۔ کبھی میں ان کو اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں بتاتی اور وہ ایک ماں کی طرح دلاسا دیتی اور مجھے سینے سے لگا لیتی، میرے سارے دکھ اپنے آنچل میں سمو لیتی تھی۔ یوں ہی ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن میری ساس کہنے لگی کہ میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے، لیکن یہ ایک سرپرائز ہے۔ جب تمہیں یہ سرپرائز ملے گا تو تم خود بھی کافی ایکسائٹڈ ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا امی جان پلیز مجھے بتائیے تو صحیح، لیکن میری ساس نے کہا کہ تمہیں میں نے بتایا ہے نا کہ یہ سب ایک سرپرائز ہے، اور سرپرائز بتائے نہیں جاتے ورنہ وہ اپنا مزہ کھو دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کے رہ گئی۔ اب میرے دل میں بار بار یہ احساس ہونے لگا کہ نہ جانے امی کس بارے میں بات کر رہی تھی، وہ مجھے کون سا سرپرائز دینے والی تھی۔ میں سوچ رہی تھی، میں ان کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے تھی کہ کسی بھی طریقے سے مجھے اس بارے میں پتہ چل جائے۔ میں جو ہی کچن میں کھانا بنانے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ میرے قدم کسی نے روک لیے۔ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر اور اس کی بہنوں کی تھی۔ وہ تینوں یہ منصوبہ کر رہے تھے کہ آج کے کھانے میں وہ زہر ملا دیں گے اور امی کو جان سے مار دیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد وہ ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لیں گے اور پھر مجھے بھی اس گھر سے نکال باہر کریں گے، اور جو ان کا چھوٹا بیٹا اس وقت لندن میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اسے اس جائیداد سے بالکل ہی غائب کر دیں گے۔ امی جان کے خلاف یہ سازش مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے تھے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنی ساس کے کمرے میں پہنچی اور کہنے لگی، امی جان آپ کو پتا ہے آپ کے لیے بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے۔ آپ کے بیٹے اور آپ کی دونوں بیٹیاں آپ کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔
خدارا آپ اس قہر سے بچ جائیے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ اس گھر سے کہیں دور چلے جائیے، ورنہ یہ لوگ آپ کو مار ڈالیں گے۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس گھر میں میری غمخوار واحد میری ساس ہی تھی، جو کہ بالکل میری ماں کے جیسی تھی۔ میں بھلا انہیں کیسے اس طرح مرنے دے سکتی تھی؟ میری ساس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، تم بے فکر ہو جاؤ، آج ان کی بازی الٹنے والی ہے۔ میں حیرت و پریشانی سے اپنی ساس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں ایک سرپرائز دینے والی ہوں، تم اب کچھ دیر صبر کر لو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا آج شام تک کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میری ساس نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے ایک بار پھر سے تسلی ہو گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ساس ہر چیز خود سنبھال لیتی تھی، مجھ پر آنے والی مصیبت بھی وہ سنبھال لیتی تھی، اور پھر وہ خود کو کیسے نقصان پہنچانے دے سکتی تھی۔ میں خاموشی سے شام تک کا انتظار کرنے لگی۔ شام کے سائے ابھی پوری طرح سے پھیلے نہیں تھے کہ گھر میں ایک شور سا اٹھا تھا۔ گھر کے دروازے پر کوئی ہارن بجا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑی سی گاڑی میں آیا ہے۔ میں بھاگ کر کھڑکی تک آئی تو چوکیدار نے دروازہ کھول دیا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک خوبصورت اور بڑی گاڑی گھر میں آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس میں ایک لڑکا سوار تھا، وہ کافی ہینڈسم تھا۔ وہ جو ہی گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے اس میں سے نکلا، اس نے اپنے بیگ سے نکالے اور ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ ساتھ لیے اندر آ جائے۔ میں اپنی کھڑکی سے کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور اپنی ساس کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ میری ساس پہلے ہی باہر نکلی کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ سائمہ سرپرائز تیار ہے، آ جاؤ۔ میں حیرت اور پریشانی سے اپنی ساس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ابھی ہم باہر نہ نکلی تھیں کہ وہ لڑکا اندر آیا، اس کے ساتھ اس کا ملازم بھی تھا جس نے اس کے بیگ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ یقیناً ساجد ہی تھا جس کے بارے میں میری ساس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ان کا چھوٹا بیٹا ہے جو لندن میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میں تو حیرانگی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میری ساس نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور کہنے لگی کہ یہ سائمہ ہے، جنید کی بیوی، لیکن جنید اسے چھوڑنے پر آ گیا ہے۔ یہ بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے سلام کیا۔ اس کے بعد میری ساس میرا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی۔ میری نندیں اور میرا شوہر کھڑے یہ دیکھ رہے تھے۔ وہ ملنے کے لیے آگے بھی نہ بڑھے تھے۔ شاید ان کے دماغوں پر گھنٹی بجنے لگی تھی، شاید کوئی خطرے کی گھنٹی۔ میری ساس نے کچھ کاغذات بھی بنوا رکھے تھے، وہ اس نے میرے حوالے کیے کہ جاؤ اور جنید کو دے کر آؤ۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ میری ساس نے کہا کہ اسے کھولنے کی کوشش مت کرنا، بس جا کر اسے پکڑا دینا اور اسے کہنا کہ وہ اس پر سائن کر دے۔ میں حیرت و پریشانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ آخر یہ کیا ہے؟ کیا چیز؟ میری ساس کہنے لگی، یہ خلا کے پیپر ہیں۔ اب مزید میں تمہیں جنید کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا بیٹا آ گیا ہے اور اب میں تمہاری شادی اس سے کر دوں گی۔ وہ ویسے بھی تمہیں چھوڑنے والا ہے، اور اب میں ساجد سے تمہاری شادی کر دوں گی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ ساجد کو اس بات سے کافی اعتراض ہوگا، لیکن اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی جہاں جنید تھا۔ میں نے جنید کے سامنے وہ کاغذات رکھے اور اس سے کہنے لگی کہ امی جان کہہ رہی ہیں کہ ان پر سائن کر دو۔ وہ بکھلا کر اٹھا اور پھر کاغذات کو دیکھ کر بولنے لگا کہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں خلا کے پیپرز پر سائن کر دوں گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے اس سے کہا
کہ اب میں اپنا حق لینا چاہتی ہوں، میں اس گھر سے جانا چاہتی ہوں، تمہیں تو ویسے بھی میرا اس گھر میں وجود برداشت نہیں ہے، اس لیے مجھے طلاق دے دو اور خاموشی سے مجھے جانے دو۔ اسی وقت جنید کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق ہرگز نہیں دوں گا، اگر میں نے تمہیں خلا دی تو تم میری جائیداد میں حصہ دار ہوگی، جو کچھ لکھا ہوا ہے مجھے وہ سب کچھ دینا ہوگا۔ میں نے کہا تو مجھے اپنے منہ سے طلاق دے دے، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی۔ میرے یہ کہتے ہوئے میرے شوہر نے کچھ سوچا اور پھر فوراً ہی 3 بار مجھے طلاق دے دی۔ میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو بھی ٹپک آئے تھے۔ میں نے ایسا تو کبھی نہ سوچا تھا، لیکن خیر میری ساس میرے ساتھ تھی۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں پلٹ کر واپس آئی اور کہنے لگی کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ اب تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آج ہی تم دونوں کا نکاح کر دیتی ہوں۔ ویسے بھی تمہارے شوہر نے تمہارے قریب آ کر تمہیں ہاتھ نہیں لگایا تو پھر تمہاری عدت تو نہیں بنتی، لیکن پھر بھی کسی عالم فاضل سے پوچھ ہی لیتے ہیں۔ میری ساس نے اس کے بعد ماں ہونے کا فرض نبھایا اور میری اور ساجد کی شادی کر دی، بلکہ اپنی تمام جائیداد میرے اور ساجد کے نام کر دی۔ اس بات پر کافی ہنگامہ اٹھا تھا ہمارے گھر میں، لیکن میری ساس سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا اپنا بیٹا واپس آ چکا تھا اور میرا بھی ساتھ انہی کے ساتھ تھا۔ میری ساس کہنے لگی کہ اب تم تینوں کا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے، میں نے تم تینوں کو ہمیشہ اپنی سگی اولاد سمجھا ہے، تم تینوں کو میں نے بڑی محبت کے ساتھ پالا پوسا اور جوان کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم تینوں مجھ سے دور رہو، میں چاہتی تھی کہ تم تینوں بھی مجھے بالکل اپنی ماں کی طرح سمجھو، جس طرح میں تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتی ہوں، لیکن تم تینوں ہمیشہ سے ہی سوتیلے تھے اور سوتیلے ہی رہو گے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں تم تینوں کو اس گھر سے نکال کر اپنے پرانے گھر میں شفٹ کروا دوں، اس لیے ابھی کے ابھی میرے گھر سے اپنا سامان پیک کرو اور جاؤ اسی گھر میں جا کر رہ لو۔ وہ تینوں حیرت اور پریشانی سے امی کو دیکھ رہے تھے، لیکن امی کو ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لڑنے جھگڑنے پر آ گئے تھے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انہوں نے نوکروں کے ہاتھوں ان کا سامان اٹھوا کر دوسرے گھر میں شفٹ کروا دیا تھا۔ وہ گھر جو کافی پرانا ہو چکا تھا اور کافی خستہ حال تھا، لیکن اب ان تینوں کی قسمت اسی گھر سے جڑ چکی تھی۔ جنید نے اپنی قسمت کو خود ہی دھکا دیا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ صلح رحمی کرتا اور میرے ساتھ اچھی زندگی کو گزارتا تو شاید اس کے یہ دن نہ آتے، لیکن جو بھی تھا میرے حق میں اچھا ہو گیا تھا۔ میرے سارے برے دن گزر چکے تھے۔ ساجد میرے ساتھ بہت اچھے تھے، میری زندگی اب خوشیوں سے بھر چکی ہے۔ ساجد نے مجھے کبھی بھی ناانصافی نہیں کی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں بنائی ہی انہی کے لیے گئی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان کا نصیب اسے کھینچ کر اسی جگہ لے جاتا ہے جہاں پر اس کے حصے کی چیز موجود ہوتی ہے۔ میرے نصیب نے مجھے اٹھا کر کہاں سے کہاں کھڑا کیا ہے، کہاں میں وہاں مڈل کلاس تو کمروں والے گھر میں رہنے والی لڑکی، کہاں اب اس اتنے بڑے گھر کی مالکن بن چکی تھی۔ یہ نصیب کی باتیں تھیں۔ اگر میری جگہ یہاں شنایا ہوتی تو شاید راج کر رہی ہوتی، لیکن مجھے کچھ دنوں بعد پتا چلا تھا کہ اس لڑکے نے شنایا کو دھوکا دیا ہے۔ شنایا واپس امی ابو کے گھر آئی تھی، لیکن امی ابو نے اسے بالکل بھی معاف نہیں کیا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، وہ میرے پاس بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ اس نے پہلے ہی میری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ اس کے بعد بابا نے اسے میرے گھر آنے سے روک دیا تھا۔ اگر شنایا امی ابو کی بات مان لیتی تو شاید آج میری طرح وہ بھی زندگی میں خوش ہوتی، لیکن یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ میرے نصیب میں یہ سب کچھ لکھا تھا،
میرے نصیب میں ماں جیسی ساس اور ایک پیار کرنے والا شوہر موجود تھا جنہوں نے مجھے گرنے سے بچا لیا تھا۔ بے شک کہتے ہیں کہ ماں باپ کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہوتے، اور یہ بات مجھ پر واضح ہو چکی۔ میرے دل سے ابھی بھی یہی دعا نکلتی ہے کہ شنایا جہاں بھی رہے خوش رہے اور آباد رہے، لیکن اس نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے ماں باپ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ جنید نے جو کیا تھا وہ اپنے کیے کی سزا پا چکا ہے، اور میری زندگی اب خوشیوں کی امین ہو چکی ہے۔